درد مندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے، برا نکلے بھلا نکلے نہ جانے بد دعا نکلے۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی پیدا کر دیتا تو کیا ہو جاتا، بیٹا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا۔ میں خواجہ سرا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمن ہٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ جو کہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں۔ وہ ہمیں اسلام آباد کے اس لیک ویو پارک میں ملے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی درد بھری کہانی ہے جو کہ ہم آپ کو سنائیں گے ابھی، تو آئیں چلتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سائمہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی ایج میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں؟ تقریباً 16-17 سال کی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور میں اس وقت اپنے چیچا ودنی میں اسکول میں پڑھتی تھی، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کیسے یہ لے کر جائیں گے، کیا کریں۔ آپ کو تب پتہ تھا کہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے یا آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، بالکل نہیں پتہ تھا۔ تو ڈانس وغیرہ تو میں شوق میں کرتی تھی، تو بچپنا تھا اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ میں کیسے ادھر آ گئی، کیسے، اور ملتان میں انہوں نے میرا کیس کیا، خواجہ سراؤں نے مجھے واپس لے لیا اپنے ماں باپ کے پاس سے۔ تو ماں باپ کا پیار جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھول بھی نہیں میں سکتی۔ نہیں، تو آپ کے ماں باپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ ایک خواجہ سرا ہیں؟ ہاں جی، میرے ماں باپ، کس ایج میں انہیں شروع سے ہی پتہ تھا؟ ان کو شروع سے پتہ تھا۔ انہوں نے 16 کی ایج تک آپ کو کیوں 2 رکھا؟ سال سے تقریباً انہوں نے بتایا تھا، میرے والدین کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے 2 سال کے بعد۔ اس کے بعد پھر میرے چاچو کو پتہ چل گیا، اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھپا لیا۔ پھر میں اسکول میں داخل ہوگی، میں پڑھتی رہی 10ویں کی کلاس میں پھر ان کو پتہ چل گیا خواجہ سراؤں کو کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ انہوں نے میرے ماں باپ سے مجھے لے لیا، اپنے پاس لے تو آپ کے ماں باپ نے ایسے ہی دے دیا؟ آپ ان کی اولاد ہیں، پیدا کی ہے، انہوں نے پرورش کیا آپ کی، کیسے لے سکتے ہیں کوئی اپنے ماں باپ سے کسی؟ بس وہ دور ہی ایسا تھا نا کہ کیسا دور؟ یہ خواجہ سرا سے بہت زیادہ پہلے، تو آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خواجہ سرا سے دنیا ڈرتی تھی۔ کیوں ڈرتی تھی؟ دعائیں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کی بددعائیں سچ میں لگتی ہیں؟ یہ کہ ہاں، یہ بالکل، یہ میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ واقعی درست آپ نے فرمایا کہ ان کی واقعی بد دعا لگتی ہے۔ تو ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے الگ کر کے بد دعا دینا، یہ کیا بات ہے؟ وہ اللہ نے نشانی دیتا ہے نا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کے پاس بھی تو رہ سکتے ہیں۔ خواجہ سرا ہے تو کیا ہوا، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتے؟ ماں باپ کے پاس رہیں۔ خواجہ سرا کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ آ کے انہیں لے کے جائے؟ وہ تو بات آپ کی بیٹا ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں کہ ماں باپ، ایک تو سب سے پہلے تو بڑی بات ہے کہ اکثر میں نے دیکھے ہیں خواجہ سرا جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ان کا ماں باپ فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں بھابھی ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بھابھیاں کہتی ہیں ہماری بےزتی ہے، ہماری بچیوں کی بےزتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے پھر وہ ہمیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماما بابا نے جب وہ خواجہ سرا آپ لوگوں کو لینے کے لیے آئے تو آپ کے لیے وہ مشکل ٹائم نہیں تھا کہ آپ کے ماں باپ سے آپ کو دور جانا ہے؟ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو آپ کے ماں باپ نے آسانی سے دے دیا انہیں؟ لیکن بیٹا وہ تو بات ٹھیک ہے، اگر ماں باپ نے دے دیا تو ہم نے بھی تو اپنے آپ کو بہت ہمارے اندر کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے پھر اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی پیدا کر دیتا تو کیا ہو جاتا، بیٹا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا۔ میں خواجہ سرا ہوں اور گھروں میں کوٹھیوں میں کام کر کے میں اپنا گزارا کرتی ہوں، وہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں مجھے، اور میں اپنا گزارا کر لیتی ہوں۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مجھے پیدا کیا، جیسا بھی پیدا کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کوئی مجھے کسی سے گلا شکوہ نہیں۔ پاکستان والوں کو میں یہی کہوں گی، اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو تو خدا کے لیے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، دنیا کے سامنے نہ لائیں۔ خواجہ سرا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی، انسان اس سے بہتر ہے کہ اپنا مر جائے تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، تو آپ کے ماما بابا ابھی زندہ ہیں؟ نہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے بغیر آپ نے کس طرح اپنی زندگی 16 سال کی عمر میں کیسے گزاری ہے ان کے بغیر؟ ماں باپ کے بغیر بیٹا کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، خاص طور پہ بہت زیادہ ماں یاد آتی ہے
جس کے ساتھ میں نے 20 سال گزارے ہیں رات دن. میری والدہ بیمار تھی, میں نے سیوا کی اس کی, اتنی سیوا کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو بس کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا تھا. اللہ نے اس دنیا سے میری ماں کو لے لیا تو بس میں اکیلی ہوگی. ملنے کے لیے آپ جایا کرتی تھی ان کے پاس کبھی کبھی؟ نہیں, میں نہیں جاتی ملنے کے لیے. ان کا دل نہیں کرتا تھا آپ سے ملنے؟ نہیں. اور بھائی؟ بھائیوں کو بھی نہیں. بہنیں؟ بہنوں کو بھی نہیں. تو اب یہی آپ کی فیملی ہے, کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ یہ چیز میں بڑی ماں میں رہ رہی ہوں. اچھا, تو یہاں پہ آپ 16 سال کی عمر میں آئی؟ میں 16 سال کی تھی جب میں ادھر آئی. اب تو مجھے سب کی یادیں بھی بھول چکی ہیں. تو کام کرتی رہی ہوں, انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا نام بدنام نہیں ہونے دیا. جیسے لوگوں نے ہمارے اوپر غلط نظریں ڈالیں, جیسے ہی لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا, تو میں نے ان کوٹھیوں والوں کو سہارا لینے شروع کر دیا. کسی کے کپڑے دھو دیتی ہوں, کسی کے برتن دھو دیتی ہوں, کسی کے گھر کی صفائی کر دیتی ہوں. اللہ بس مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے ہی دیتا ہے. شکر الحمدللہ. گزارا صحیح ہو رہا ہے؟ کیا کریں, گزارا تو کرنا پڑتا ہے. زندگی کتنا ایک ٹف ٹائم ہے. جاب کیوں نہیں کرتی آپ؟ کیا کروں, مجھے جاب کا کسی نے, میں نے کافی جگہوں پر کہا ہے جاب کے لیے, لیکن مجھے جاب کسی نے نہیں دی. تو آپ کو ڈانس وغیرہ کچھ جو آپ نے کہا کہ بچپن میں سیکھا تھا آپ نے, تو وہ پارٹیز کر لیں اگر؟ نہیں, پارٹیز تو میں پہلے شروع سے میں پارٹیز کرتی تھی. اس کے بعد پھر مجھے اچھا نہیں لگا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھنے شروع ہوگی. نماز کے بعد فارغ ہوتی ہوں تو کھانا وغیرہ مانگنے چلے جاتی ہوں, کام کرنے چلے جاتی ہوں. اس کے بعد جب میں واپس آتی ہوں تو اپنے گروؤں کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے, ان سے لے کر جو بھی مجھے ملتا ہے میں. تو آپ کے گرو؟ ہمارے گرو ریشمہ ہیں. اچھا, تو وہ یہیں پہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی, اسلام آباد میں بھی. انہیں بھی کچھ دینا پڑتا ہے؟ ہاں, اگر وہ چاہیں تو وہ ہمیں, اگر وہ کہیں کہ ہمیں ایک دن کا 10,000 دو تو ہمیں دینا پڑے گا. آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ؟ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں, ہم تو بس مجبور ہیں, کیا کریں. مانگنا مجھے نہیں آتا, نہ ہی میں مانگ سکتی ہوں. میں تو کوٹھیوں پہ کام کرتی ہوں. دنیا کے برتن دھو لوں گی وہ اچھا ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ, جو دے کر واپس نہ مانگے. سب سے جو انمول خزانہ تھا ہمارا والدین تھا, امی ابو تھے. ہمارا ایک گھر تھا, ہمارا ایک اتنا پیارا ایک ہم نے اپنے گھر کو بنایا ہوا تھا جو بس تنکے تنکے کی طرح بس بکھر گیا. میں دیکھتی رہ گئی. پھر میں یہی تو کہتی ہوں, نہ چھیڑ درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کیا نکلے. برا نکلے بھلا نکلے, نہ جانے بد دعا نکلے. اچھا, جانے سے آپ ہمارے ناظرین کو, ہماری قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ قوم کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں, ہم بھی خواجہ سرا ہیں, ہماری عزت کیجیے. ہمارے ساتھ آپ کچھ ہیلپ ہماری کیجیے, ہماری مدد کیجیے. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی آپ کے بھائی ہیں, ہم بھی آپ کے بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح رہتے ہیں. ہم نے کسی کو سے کچھ نہیں مانگا, ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا ہو تو خدا کے لیے اس کو چھپانے کی کوشش کرے, اس کو سامنے مت لائیں. کیوں, اگر سامنے آ بھی جائے تو وہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھپایا جائے, کوئی غلط کام نہیں ہے اس میں. اس کی کیا غلطی ہے, ہم کیوں چھپائیں؟ بس یہ تو ہمارے بڑے ہی بتا سکتے ہیں بیٹا, میں تو بتا نہیں سکتی ہوں, کیونکہ کچھ ایسے لمحے ہیں جو میں نہیں بتا سکتی. تو میں اپنے معاشرے کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے. جتنے بھی خواجہ سرائے اس دنیا میں, وہ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتے. اسے کوئی پیدا کرتے ہیں, اور جو پیدا کرتے ہیں وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے. یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے. ناجائز اولاد کو بھی لوگ اپنے گھر میں عزت سے رکھتے ہیں, اور وہ جو ایک چیز عزت سے آئی ہے اسے اس طرح سڑکوں پہ لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس چیز کی میں بہت زیادہ خلاف ہوں, اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ ایک انسان کے فزیکل اپیرنس کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے, نہ اسے جاب دی جاتی ہے, اس کے اپنے گھر والے اسے نہیں رکھتے. میری ان والدین سے گزارش ہے کہ جس کے بھی بچے خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں, نہ ہی چھپانے کی ضرورت ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, اللہ نے دی ہے وہ چیز آپ کو.
اسے اپنے گھر میں رکھیں, عزت سے رکھیں. تمام بھائیوں سے یہی میں گزارش کروں گی, اور جتنی بھی ان کی بہنیں ہوتی ہیں, کہ وہ آپ لوگوں کی عزت ہے. جیسے باقی بہن اور بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ویسی ہی ہیں. ایک اس کی چیز کی وجہ سے نا آپ لوگ اسے دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں. میری بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی خواجہ سرائے ہیں سب سے پہلے انہیں عزت دیں, اور عزت کے بعد اگر ان کی آپ رسپیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کا مذاق نہیں اڑائیں, انہیں گالیاں نہیں دیں, انہیں برے لفظوں سے نہ بلائیں. انہیں اللہ نے بنایا ہے, آپ نے بھی اللہ کے پاس ایک دن جانا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.